السلام علیکم۔ ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے سبسکرائب کریں حدیث نبوی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری، امت مسلمہ کے ہر فرد کی اس کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام والی دعوتی محنت کے ذریعے دنیا تمام میں ایسی فضا قائم کرے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں اور اللہ وحدہ لا شریک لہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ دنیا کی ساری قومیں اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اس امت محمدیہ کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ یہ امت وہ محنت کرے کہ جس سے عبادت کرنے والے وجود میں آئیں، مگر ایسا ہوا نہیں، جس کی وجہ سے انسانیت اللہ سے دور ہوتی چلی گئی۔ لیکن چونکہ انسانی خمیر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا بڑا مانے اور اس کے سامنے جھکے اور اپنا ماتھا ٹیکے اور اس کے گن گائے۔ امت مسلمہ جو پیشاور رہبر تھی اور جو آسمانی ہدایت کے علم سے بہراور تھی، واقف تھی، مگر وہ اپنا فرض منصبی اور انبیاء علیہم السلام والی دعوتی شاہراہ عامہ سے نیچے اتر کر بنی اسرائیل کے عباد اور زہاد اور احبار اور رہبان کی طرح علم اور عبادت اور ریاضت کی پگڈنڈیوں میں کھو گئی اور اسی ترتیب پر قناعت کر بیٹھی اور جہد انبیاء کی عمومی دعوتی محنت سے دستبردار ہو گئی، اور اولاد آدم علیہ السلام کو ان کے پیدا کرنے والے رب کی طرف نہیں بلایا گیا، اور نہ ہی انہیں اللہ کی بڑائی سمجھائی گئی، اور نہ ہی اللہ کی بندگی کے طور طریقے سکھلائے گئے، اور نہ ہی انہیں اپنی مقصد زندگی یعنی دعوتی کام سے متعارف کروایا گیا۔ انجام کار یہ ہوا کہ یہ انسانی آبادی شجر، حجر، چاند، سورج، ستاروں اور آگ کو پوجنے لگ گئی، اور اس میں سخت سے سخت ترین ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے مذہب اور نظریات کے خلاف جسے بھی دیکھا تو اسے اپنا جانی دشمن سمجھنے لگ گئے اور اس کے جانی دشمن بن گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، شیطان کے وسوسے اور مشرکین کی مخالفت نے میرے دین کو پھیلنے اور ابھرنے سے روکا۔ صحیح حدیث ہے، شیطان لعین نے ان مشرکین کو انہیں یہ بات سجھائی کہ جو لوگ ایک اکیلے رب کی عبادت کی بات کرتے ہیں اور آسمانی کتابوں کی بات کرتے ہیں، وہ تمہارے اول نمبر کے دشمن ہیں۔ تم ان سے سخت دشمنی نبھاؤ یہاں تک کہ وہ تمہارا وطن چھوڑ کر نکل جائیں یا پھر واپس تمہارے مذہب میں لوٹ کر آ جائیں۔ فائدہ، سابقہ پیغمبروں کو بھی ان کی قوموں اور بادشاہوں کی طرف سے اسی طرح سے دھمکایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی اور انہیں آری سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، انہیں ملت کفر میں واپسی پر اکسایا جاتا تھا، لالچ دی جاتی تھی، دھمکی دی جاتی تھی، زد و کوب کیا جاتا تھا، قید کیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جمے رہنا دعوتی کام پر جیسا کہ جمنے کا حق ہے، باقی رہا دشمن اور اس کی طاقت اور اس کی چالیں تو اسے تم اللہ پر چھوڑ دو۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی، ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ فائدہ،
اور یقیناً ہر زمانے میں داعیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا، کہیں انہیں دہشت گرد کہا گیا تو کہیں سخت مزاج تو کہیں دیش دروہی، اور اس محب انسانیت طبقے کے ساتھ ہر وہ ظلم اور زیادتی کی جاتی رہی جو سابقہ دور کے انبیاء علیہم السلام کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ جماعت انبیاء نے جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، فرمایا اے مسلمانوں، اگر تم پر کوئی مصیبت آن پڑے تو میری مصیبتوں کو یاد کر لو، تمہیں تمہاری مصیبت ہلکی نظر آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں تو بے شمار آئی، ہم ان میں سے چند مصیبتوں کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، مکی زندگی کے 53 سالہ عزت اور عظمت جو قریش سے حاصل ہوتی رہی تھی، اعلان رسالت کے بعد چند منٹوں میں وہ عزت اور عظمت دشمنی کی نظر ہو گئی۔ پہلے صادق اور امین کہے جاتے تھے، لیکن دعوت و توحید شروع کی تو اب صابی اور ساحر اور مجنون کہے جانے لگے۔ نمبر 2، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ نمبر 3، مکے میں راستوں پر چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، لوگ گالیاں دیتے، تنگ کرتے تھے، کمائی کے راستے بند کر دیے گئے، آئے دن قریش کے سرداروں کی پہنچ میں بلا کر رسوا کیا جاتا، دھمکایا جاتا، مقدمے اور دفعات کی دھونس دی جاتی تاکہ دماغی طور پر پریشان کیا جائے، حوصلہ پست کر ڈالا جائے، نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی آپ کے جسم اطہر پر ڈال دی جاتی تاکہ دم گھٹ کر مر جائیں۔ عمر جیسے دبنگ کو لوگ اکساتے اور غصہ دلاتے اور کہتے کہ جاؤ اور محمد کا سر لے کر آؤ، العیاذ باللہ۔ نمبر 8، طائف میں پٹائی اور بدسلوکی۔ نمبر 9، شعب ابن ابی طالب میں قید، لاک ڈاؤن 3 برس سے زیادہ، ایسا سخت لاک ڈاؤن کہ نہ کسی سے مل سکتے، نہ کوئی خوراک پہنچا سکتا، نہ کوئی خیر خبر لے سکتا، نہ کوئی دوا اور معالجہ کر سکتا۔ چند دنوں میں خوراک ختم ہو گئی، پتے کھا کر گزارا کرنا ہوتا، بعض زہریلے پتے کھانے میں آ جاتے تو صبح چہرے ورم سے پھول جاتے، پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اماں خدیجہ اسی لاک ڈاؤن میں بھوک اور پیاس سے مر گئی رضی اللہ عنہا۔ نمبر 10، سر کی چھت کی مانند ابو طالب کا سایہ بھی اڑ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ ہوئی، ہر قبیلے کا ایک جوان مرد، تقریباً 100 سے زیادہ تلواریں بیک وقت بستر رسول پر چلنے والی ہی تھی کہ اس بستر رسول سے حضرت علی نمودار ہوئے۔ نمبر 12، ہجرت کرنی پڑی، مکہ چھوڑنا پڑا۔ آدمی کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، روتے ہوئے مکہ چھوڑا، پلٹ پلٹ کر دیکھتے گئے۔ فائدہ، مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی رحمہم اللہ یہ دونوں آزادی ہندوستان کے فریڈم فائٹر تھے۔ گرفتاری میں بیمار ہوئے، برطانیہ میں علاج ہوا، علی برادران میں سے ایک کی موت کا وقت آ گیا۔ انگریز حکومت نے پوچھا کوئی آخری آرزو ہو تو ظاہر کر دو۔ مولانا علی نے فرمایا کچھ آرزو نہیں، پھر بھی ایک آرزو ہے، مرنے کے بعد کفن میں خاک وطن کو رکھ دو۔ وطن عزیز کی محبت ایک فطری چیز ہے، اس کا کسی مذہب اور مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ قربانیاں دی۔ دہلی کے مومنٹ کی لاٹ پر کنندہ اسماء شہدائے آزادی ہند کی لسٹ کو ضرور پڑھیں۔ ناموں کی اکثریت مسلم ناموں ہی کی ملے گی۔ نیٹ میں سب کچھ مل جائے گا، یہ افسانہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی حب الوطنی کی زندہ مثال اور شہادتیں۔ تلاسمہ کے لیے خون کی بوندیں پیش کرنا ہمارے بڑوں کی طرف سے گردنیں پیش کیے جانے کے مقابلے میں کچھ اہمیت نہیں رکھتا، مگر یہ خون کا عطیہ اپنے بڑوں کی قربانیوں سے منسلک ایک اٹوٹ رشتے کی کڑی کو ضرور ثابت کرتا ہے۔ معاف کرنا یہ بیان آزادی ہند پر دی گئی قربانی تو درمیان میں تحدیث نعمت کے طور پر آ گیا تھا۔ اب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کی فہرست کی طرف لوٹتے ہیں۔ نمبر 13، مدنی دور میں پیش آنے والی مشقتیں، زخم، بھوک، فاقوں کو رقم بند کرنے کے لیے ایک عرصہ دراز درکار ہے۔ مسلمانوں سے سوال، ہمارے اپنے موجودہ دور کی تکالیف کیا اس قدر دشوار کن اور ناقابل برداشت ہیں
کہ ہم واویلا کرنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت سے مایوس ہونے لگ جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ حوصلہ بلند رکھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اہل ایمان کے مزے دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں پر موجودہ وقت میں اس قدر پریشانیاں اور مسائل کیوں پیش آ رہی۔ اس کا سیدھا سا جواب ہے اسلام۔ ان مصیبت زدہ حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دو نعمتیں عطا کی گئی۔ ایک نعمت تو یہ ہے کہ ان حالات اور مصائب سے اہل ایمان کو جو نعمت ملی وہ ہے اللہ سے قریب ہونا اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکارنا۔ دوسری نعمت یہ ملی کہ اس کی جنت آسان ہو گئی، اس لیے کہ جنت کا داخلہ دو ہی راستوں سے ممکن ہے۔ نمبر 1 نیک بن کر جنت میں جاؤ، نمبر 2 اسلام کی وجہ سے غیروں کے ہاتھ سے تکالیف اور مشقتیں جھیل کر یا ان کے ظلم و ستم سے بے حال ہو کر مر کر جنت میں جاؤ۔ اس لیے کہ دنیا تمام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اس کی واحد وجہ صرف اسلام ہے۔ فرعون بھی یہودیوں کو جو اس وقت کے مسلمان تھے چن چن کر مارتا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید نے یوں بیان کیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہے؟ یہ فرعون کا واقعہ ہے کہ وہ اس وقت کے مسلمان یعنی یہودی کو مارتا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ بالکل اسی طرح آج کے فرعین کا وہی سلوک آج کے مسلمان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کو اپنا پروردگار مانتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے۔ اگر آج یہی مظلوم مسلمان خود کو غیر مسلم بتا دے تو دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے امداد شروع ہو جائے گی، اس کی حفاظت کی جائے گی، اسے گھر دیا جائے گا، ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن مسلمان دین پر جمع ہوا ہے اور اپنے دین اور ایمان کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے اور اپنی جان کی نذرانہ تک پیش کر رہا ہے، اس لیے اس کی جنت آسان کر دی گئی۔ یعنی دونوں ہاتھوں میں لڈو، دینداری ہے تو جنت اور شہادت ہوئی تو بھی جنت۔ ویسے یہ بات طے شدہ ہے کہ وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے اور کورونا کے عذاب سے ساری دنیا کے لوگوں کی نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔